السلام علیکم سامعین۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حق پرستوں کا قافلہ حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان جب حجاز سے نکلا تو اس میں عرب کے نامور بہادر جنگجو شامل تھے۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسا ہی بہادر جنگجو ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق 11,000 جنگجوؤں کے برابر سمجھتے تھے، اور حضرت عمر نے انہیں جنگ قادسیہ میں کمک کے طور پر بھیجا۔ جب لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص بیماری کی وجہ سے بستر سے نہ اٹھ سکتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے سلطنت فارس کا ہیبت ناک لشکر تھا، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور میرے چینل پر اس طرح کی مزید ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے حضرت کاکا بن المر نے خلفائے راشدین کے دور میں ہونے والی جنگوں میں حصہ لیا اور ابتدائی ہونے والی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب نبوت کے بہت سے جھوٹے دعوے دار سامنے آئے تو حضرت کاکا نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جہاد کیا اور سرزمین عرب کو اس فتنے سے پاک کر دیا۔ مرتدین کے خاتمے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو سلطنت فارس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا تو حضرت کاکا بھی حضرت خالد کے زیر کمان اس لشکر میں شامل تھے۔ مسلمانوں اور مجوسیوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ موجودہ دور میں کویت کے مقام پر لڑی گئی۔ جنگ سلاسل میں مسلمانوں کی تعداد 18,000 جبکہ فارسی لشکر کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ جنگ سے پہلے فارسی سپہ سالار نے حضرت خالد کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو حضرت کاکا گرد و پیش کا بہت احتیاط سے جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں اس میں کوئی چال نہ ہو، اور ان کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ ہرمز کا منصوبہ تھا کہ وہ جیسے ہی حضرت خالد بن ولید سے انفرادی مقابلہ شروع کرے تو ایرانی لشکر کے کچھ سپاہی جو قریب ہی چھپے ہوں گے وہ نکل کر حضرت خالد کو مل کر شہید کر دیں، مگر حضرت کاکا بہت محتاط اور تیار تھے۔ انہوں نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ایرانی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں فارسی سپاہیوں نے خود کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو فارسی لشکر اسلامی یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور لشکر کا ایک بڑا حصہ مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح نصیب ہوئی۔ جنگ قادسیہ مسلمانوں اور سلطنت فارس کے درمیان لڑی جانے والی ایک اہم اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے زیر کمان مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جبکہ ساسانی لشکر 1.5 لاکھ سے زائد سپاہ پر مشتمل تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ حالات دیکھے تو شام میں موجود حضرت ابو عبیدہ کو فوراً کمک بھیجنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ کی زیر کمان 6,000 مجاہدین کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت ہاشم نے ان میں سے 1,000 مجاہدین کو حضرت کاکا کے زیر کمان ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کر دیا۔ حضرت کاکا جب قادسیہ پہنچے تو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت کاکا نے اپنے لشکر کو 100 کی 10 ٹولیوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی تھوڑی دیر بعد میدان جنگ کے پیچھے ٹیلے سے دھواں اڑاتی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی نمودار ہوتی۔ دھول گرد اور فلک شگاف نعروں کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد اصل سے زیادہ محسوس ہوتی اور فارسی لشکر کو لگتا کہ مسلمانوں کو مزید کمک مل گئی ہے۔ حضرت کاکا کی حکمت عملی بہت کامیاب ثابت ہوئی اور ایرانیوں میں بد دلی پھیلنے لگی۔ دوران جنگ مسلمانوں کے گھوڑے ایرانی ہاتھیوں سے بدک کر بھاگتے تھے اور قابو میں نہ آتے تھے۔ حضرت کاکا نے ایک حکمت عملی اپنائی اور اسلامی لشکر میں موجود اونٹوں کو 4 اور 5 کی ٹولیوں میں اکٹھا باندھ کر ان کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا تاکہ ان کو ایرانی ہاتھی دکھائی نہ دے سکیں۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اونٹوں کی ٹولی کوئی مہیب اور ہیبت ناک معلوم ہوتی تھی، جس سے ایرانی شاہ سواروں میں ہیبت پھیل گئی۔ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت کاکا کا کردار انتہائی اہم تھا کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص حلالت کے باعث میدان جنگ میں نہ آ سکے تھے اور حضرت کاکا ہی میدان جنگ میں مسلمانوں کو ہدایت جاری کر رہے تھے۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت کاکا نے حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان حصہ لیا اور آپ سب سے اہم دستے کی کمان کر رہے تھے، جس کا کام اسلامی لشکر کے راستوں کو محفوظ بنانا اور دوران جنگ ہر اس دستے کی مدد کو پہنچنا تھا جس میں کمزوری کے آثار نظر آئیں۔ معرکہ جلولہ میں جب اسلامی اور فارسی لشکر سامنے آئے تو اسلامی سپہ سالار ہاشم بن عتبہ نے اپنے سب سے بہترین اور بہادر سالار حضرت کاکا کو ایک خاص مہم کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت کاکا مجاہدین کے ایک اہم دستے کے ساتھ انتہائی تیزی سے ایک چکر کاٹتے ہوئے فارسی فوج کے عقب میں پہنچے اور عقب میں موجود دریا کے پل پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی لشکر کو جب پتہ چلا کہ ان کے عقب میں موجود دریا کے پل پر قبضہ ہو چکا ہے اور نہ صرف یہ کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں بلکہ فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تو وہ گھبرا گئے اور اسی خبر نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ معرکہ جلولہ کے بعد حضرت کاکا نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا اور راہ حق میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔
حضرت ابوبکر صدیق بھی اور حضرت عمر فاروق بھی حضرت کاکا کی بہادری کے معترف تھے اور ہمیشہ اہم معرکوں کے لیے ان کا انتخاب کرتے تھے۔ بے شک حضرت کاکا اسلامی عسکری تاریخ کا ناقابل فراموش کردار ہیں۔ آپ نے کوفہ موجودہ عراق کے مقام پر وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔